بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل عرب عموماً عدنان یا قحطان کی اولاد ہیں۔ عدنان کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ عدنان کے نیچے 11ویں پشت میں فہر بن مالک بڑے صاحب اقتدار تھے۔ انہی کی اولاد ہے جو قریش کے لقب سے مشہور ہے۔ قریش کی نسل میں 10 شخصوں نے اپنے زور لیاقت سے بڑا امتیاز حاصل کیا اور ان کے انتصاب سے 10 جدا نامور قبیلے بن گئے، یعنی ہاشم، امیہ، نوفل، عبدالدار، اسد، تمیم، مخزوم، عدی، جمحہ، سمحہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدی کی اولاد سے ہیں۔ عدی کے دوسرے بھائی مرتاح تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد سے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ قریش چونکہ خانہ کعبہ کے مجاور بھی تھے، اس لیے دنیاوی جاہ و جلال کے ساتھ مذہبی عظمت کا چھپر بھی ان پر سایہ فگن تھا۔ تعلقات کی وسعت اور کام کے پھیلاؤ سے ان لوگوں کے کاروبار کے مختلف سیگے پیدا ہو گئے تھے اور ہر سیگے کا اہتمام جدا تھا۔ مثلاً خانہ کعبہ کی نگرانی، حجاج کی خیرگیری، حجاج کی خبرگیری، سفارت، شوخ قبائل کا انتخاب، فصل، مقدمات، مجلس شورا وغیرہ وغیرہ۔ عدی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد اعلیٰ تھے، ان سیغوں میں سفارت کے سیگے کے افسر تھے، یعنی قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا تو یہ سفیر بن کر جایا کرتے۔ عرب میں دستور تھا کہ برابر کے 2 رئیسوں میں سے کسی کو افضلیت کا دعویٰ ہوتا تو ایک لائق اور پایہ شناس ثالث مقرر کیا جاتا اور دونوں اس کے سامنے اپنی اپنی ترجیح کے دلائل بیان کرتے۔ کبھی کبھی ان جھگڑوں کو اس قدر طول ہوتا کہ مہینوں مارکے قائم رہتے۔ جو لوگ ان مارکوں میں حکم مقرر کیے جاتے، ان میں معاملہ فہمی کے علاوہ فصاحت اور زور تقریر کا جوہر بھی درکار ہوتا۔ یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسل بعد نسل چلے آتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا نفیل بن عبد العزیٰ نے اپنے اسلاف کی طرح ان خدمتوں کو نہایت قابلیت سے انجام دیا اور اس وجہ سے بڑی عالی رتبہ لوگوں کے مقدمات ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب اور حرب بن امیہ میں جب ریاست کے دعوی پر نازع ہوئی تو دونوں نے نفیل ہی کو حاکم مانا۔ نفیل نے عبد المطلب کے حق میں فیصلہ کیا۔ نفیل کے 2 بیٹے تھے، عمر و خطاب۔ عمر معمولی لیاقت کے آدمی تھے، لیکن ان کے بیٹے زید جو نفیل کے پوتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، نہایت اعلیٰ درجے کے شخص تھے۔ زید بت پرستی اور رسوم جاہلیت کو علانیہ برا کہتے تھے اور لوگوں کو دین ابراہیمی کی ترغیب دلاتے تھے۔ اس پر تمام لوگ ان کے دشمن ہو گئے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ خطاب نے اس قدر ان کو تنگ کیا کہ وہ آخر مجبور ہو کر مکہ مکرمہ سے نکل گئے اور ہرا میں جا رہے، تاہم کبھی کبھی چھپ کر کعبے کی زیارت کو آتے۔ خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد قریش کے ممتاز آدمیوں میں سے تھے۔ قبیلہ عدی اور بنو عبد الشمس میں مدت سے عداوت چلی آتی تھی اور چونکہ عبد الشمس کا خاندان بڑا تھا، اس لیے غلبہ انہی کو رہتا تھا۔ عدی کے تمام خاندان نے، جس میں خطاب بھی شامل تھے، مجبور ہو کر سہم کے دامن میں پناہ لی۔ اس پر بھی مخالفوں نے لڑائی کی دھمکی دی۔ عدی کا تمام خاندان مکہ مکرمہ میں مقام صفا میں سکونت رکھتا تھا، لیکن جب انہوں نے بنو سہم سے تعلق پیدا کیا تو مکانات بھی انہی کے ہاتھ بیچ ڈالے۔ لیکن خطاب کے متعدد مکانات صفا میں بھی باقی رہے،
جن میں سے ایک مکان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت میں پہنچا تھا۔ یہ مکان صفا اور مروہ کے بیچ میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اسے ڈھا کر حاجیوں کے اترنے کے لیے میدان بنا دیا، لیکن اس کے متعلق بعض دکانیں مدت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے قبضے میں رہیں۔ خطاب نے متعدد شادیاں اونچے گھرانوں میں کی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام خنتمہ تھا۔ ہشام بن المغیرہ کی بیٹی تھی۔ مغیرہ اس رتبے کے آدمی تھے کہ جب قریش کسی سے لڑنے کے لیے جاتے تھے تو فوج کا اہتمام انہی کے متعلق ہوتا تھا۔ اسی مناسبت سے ان کو صاحب العائنہ کا لقب حاصل تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے پوتے تھے۔ مغیرہ کے بیٹے ہشام بھی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا تھے، ایک ممتاز آدمی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور روایت کے مطابق ہجرت نبوی سے 40 برس قبل پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت اور بچپن کے حالات بالکل نامعلوم ہیں۔ حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں عمرو بن عاص کی زبانی ایک روایت نقل کی ہے کہ میں چند احباب کے ساتھ ایک جلسہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ دفعہ ایک غل اٹھا۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ خطاب کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ اس سے قیاس ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے پر غیر معمولی خوشی کی گئی تھی۔ ان کے سن رشت کے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں، اور کیوں کر معلوم ہوتے، اس وقت کس کا خیال تھا کہ یہ جوان آگے چل کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے والا ہے۔ تاہم نہایت تفحیص اور تلاش سے کچھ حالات بہم پہنچے۔ سن رشت کو پہنچ کر ان کے باپ خطاب نے ان کو جو خدمت سپرد کی وہ اونٹوں کو چرانا تھا۔ یہ شغل اگرچہ عرب میں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ قومی شعار تھا، لیکن خطاب نہایت بے رحمی کے ساتھ ان سے سلوک کرتے، تمام دن اونٹ چرانے کا کام لیتے، اور جب کبھی تھک کر دم لینا چاہتے تو سزا دیتے۔ جس میدان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مصیبت انگیز خدمت انجام دینا پڑی تھی، اس کا نام زجنان تھا، جو مکہ مکرمہ کے قریب قدید سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو ان کو نہایت عبرت ہوئی۔ عبیدہ ہو کر فرمایا، اللہ اکبر! ایک وہ زمانہ تھا کہ میں نمدہ کا کرتا پہنے ہوئے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور تھک کر بیٹھ جاتا تو باپ کے ہاتھ سے مار کھاتا۔ آج یہ دن ہے کہ خدا کے سوا میرے اوپر اور کوئی حاکم نہیں۔ شباب کا آغاز ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شریفانہ مشغلوں میں مشغول ہوئے جو شرفائے عرب میں عموم معمول تھا۔ عرب میں اس وقت جن چیزوں کی تعلیم دی جاتی تھی اور لازمہ شرافت خیال کی جاتی تھی، نسب دانی، سپاہ گیری، پہلوانی وغیرہ تھی۔ نسب دانی کا فن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں مورثی چلا آتا تھا۔ جہاز نے کتاب البیان میں تبصری لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باپ اور دادا نفیل تینوں بڑے نصاب تھے۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، سفارت اور فیصلہ منافرتہ یہ دونوں منصب مورثی چلے آتے تھے، اور ان کے انجام دینے کے لیے انصاف کا جاننا سب سے مقدم امر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کا فن اپنے باپ سے سیکھا۔ جاہز نے تصریح کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انصاف کے متعلق کچھ بیان کرتے تو ہمیشہ اپنے باپ خطاب کا حوالہ دیتے تھے۔ پہلوانی اور کشتی کے فن میں بھی کمال حاصل تھا۔
یہاں تک کہ عکاظ کے دنگل میں مارکے کی کشتیاں لڑتے تھے۔ عکاظ جبل عرفات کے پاس ایک مقام تھا جہاں سال کے سال اس غرض سے میلہ لگتا تھا کہ عرب کے تمام اہل فن جمع ہو کر اپنے کمالات کے جوہر دکھاتے تھے، اس لیے صرف وہی لوگ یہاں پیش ہو سکتے تھے جو کسی فن میں کمال رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عکاظ کے دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے۔ اس سے قیاس ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فن میں پورا کمال حاصل کیا تھا۔ شاہ سواری کی نسبت ان کا کمال عموماً مسلم تھا، چنانچہ جہاز نے لکھا ہے کہ وہ گھوڑے پر اچھل کر سوار ہوتے تھے اور اس طرح جم کر بیٹھتے تھے کہ جلد بدن ہو جاتے تھے۔ قوت تقریر کی نسبت اگرچہ کوئی مصرع شہادت موجود نہیں، لیکن یہ امر تمام مورخین نے با اتفاق لکھا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے قریش نے ان کو سفارت کا منصب دے دیا تھا، اور یہ منصب صرف اس شخص کو مل سکتا تھا جو قوت تقریر اور معاملہ فہمی میں کمال رکھتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعری کا نہایت عمدہ مذاق رکھتے تھے اور تمام مشہور شاعراء کے چیدہ اشعار ان کو یاد تھے۔ اس سے قیاس ہو سکتا ہے کہ یہ مذاق انہوں نے جاہلیت ہی میں عکاظ کی تعلیم گاہ میں حاصل کیا ہوگا، کیونکہ اسلام لانے کے بعد وہ مذہبی اشغال میں ایسے مہو ہو گئے تھے کہ اس قسم کے چرچے بھی چنداں پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی زمانے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا، اور یہ وہ خصوصیت تھی جو اس زمانے میں بہت کم لوگوں کو حاصل تھی۔ علامہ بلازری نے یہ نباسند لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو قریش کے تمام قبیلے میں 17 آدمی تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ ان میں سے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان فنون سے فارغ ہو کر وہ فکر معاش میں مصروف ہوئے۔ عرب میں معاش کا ذریعہ زیادہ تر تجارت تھا، اس لیے انہوں نے بھی یہی شغل اختیار کیا اور یہی شغل ان کی بہت بڑی ترقیوں کا سبب ہوا۔ وہ تجارت کے غرض سے دور دور ملکوں میں جاتے تھے اور بڑے بڑے لوگوں سے ملتے تھے۔ خودداری، بلند حوصلگی، تجربہ کاری، معاملہ دانی، یہ تمام اوصاف جو ان میں اسلام لانے سے قبل پیدا ہو گئے تھے، سب انہیں سفروں کی بدولت تھے، انہی سفروں کی بدولت تھے۔ ان سفروں کے حالات اگرچہ نہایت دلچسپ اور نتیجہ خیز ہوں گے، لیکن افسوس ہے کہ کسی مورخ نے ان پر توجہ نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 27واں سال تھا کہ عرب میں آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور اسلام کی صدا بلند ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز بالکل نہ مانوس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید اسلام لائے۔ سعید کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ سے ہوا تھا۔ اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام سے بالکل بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلے میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے خاندان میں ایک کنیز تھیں جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے ذرا دم لے لوں تو پھر ماروں گا۔ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا اور جس پر قابو چلتا زد و کوب کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بددل نہ کر سکے۔ آخر مجبور ہو کر فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ خود بانی اسلام کا قصہ پاک کر دیں۔ تلوار کمر سے لگائے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔
ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر ہے؟ بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے، وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا کہ یہ کیا آواز تھی؟ بہن نے کہا کچھ نہیں۔ بولے کہ نہیں، میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریبان ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئی تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ اسی حالت میں ان کی زبان سے نکلا کہ عمر جو بن آئے کرو، لیکن اسلام اب دل سے نکل نہیں سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے بدن سے خون جاری تھا۔ یہ دیکھ کر اور بھی رکت ہوئی، فرمایا کہ تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قرآن کے اجزاء لا کر سامنے رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ صورت تھی۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔